علی صاحب، آپ کی زندگی کا سب سے تلخ اور خوشگوار لمحہ کون سا تھا؟ یہ میرا خوشگوار واقعہ تھا جب میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا۔ اس سے اچھا واقعہ، اس سے اچھا لمحہ کوئی اور نہیں آ سکتا۔ ماشاءاللہ۔ اور تکلیف دہ لمحہ آج میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں۔ جب بیٹی کی شادی ہوئی، جب میں رخصت کر رہا تھا، وہ میرے کندھے سے لگ کے جب رو رہی تھی، جب وہ میرے کندھے سے ہٹی ہے تو اس وقت لگا کہ زمین پیروں تلے سے سرکی۔ پھر کیا ہوا، میری بیٹی ماں بننے والی تھی، تو اس نے کہا ابو آپ آئیں گے ہاسپٹل میں، میرے ساتھ جائیں گے، آپ نے میری بیٹی کو پہلے گود میں اٹھانا ہے، اس کو پیار کرنا ہے، اور آپ نے اس کو میرے بازو پہ رکھنا۔ میں اور میری بیوی ہم اسلام آباد چلے گئے۔ لیبر روم کے باہر میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا مبارک ہو، نواسی ہوئی ہے۔ اب مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر میری بیٹی کو لے کے وہ کمرے میں آتے ہیں، اس کمرے میں نہ بلڈ پریشر چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے، نہ ہارٹ بیٹ چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس ڈاکٹر سے کہا دیکھیں یہ کیا ہو، کہنے لگے کہ پلیز آپ باہر جائیں، آپ کا کام نہیں۔ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی ہے، آپ آؤ۔ اب میں گیا ہوں، وہ اپنی موت کا واقعہ بتا رہی ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے، اب میرے ہاتھ اور بازو ختم ہو رہے ہیں، میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں، مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے، میں مر رہی ہوں، میں ختم ہو رہی ہوں، مجھے کوئی بچا سکتا ہے؟ اب بتائیں ایک باپ کیا کر سکتا ہے؟ میں آواز دیتا رہا فاطمہ فاطمہ۔ تو ایمرجنسی میں لے گیا، ایمرجنسی بہت دور تھی، ایمرجنسی پہ پہنچے، لیکن میری سمجھ میں آتا ہے کہ دیر ہو چکی تھی۔ میں نے کہا مجھے دیکھنے دو بیٹی کو، ایک نظر دیکھنے دو۔ کہنے لگے نہیں بس ابھی سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی کہ پورے کا پورے وارڈ خالی کروا دیا گیا، لواحقین کو باہر نکال دیا گیا، ایمرجنسی کے سارے خالی کر دیے گئے۔ شاید کہیں ان کے ذہن میں یہ تھا فضا کہ یہ شوبز کا آدمی ہے، اگر اس نے ریئیکٹ کیا تو بہت خطرناک کرے۔ میں بس اسی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا بڑا بھائی، کیونکہ میری بیٹی میرے بڑے بھائی کے ہاں بیاہی ہوئی ہے، بھتیجے کے ساتھ شادی کی، تو ہم بڑا بھائی اور میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اندر آئیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ بیٹھے ہیں 5-7 ڈاکٹر بیٹھے، میں بیٹھا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکے، ہارٹ فیل ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب اس بیٹی کو کیسے دیکھوں گا، میں اس کی ماں کو کیسے بتاؤں، میں سب کو کیسے بتاؤں، کس کس کو میں فون کروں، جہاں جہاں مٹھائی تقسیم ہو رہی، بس اسی معاملات میں رہ گئے۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایکٹر کو آج ہم نے پہلی بار دیکھا ہے اس طرح سے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے روتا پھر رہا۔ تو وہ ایک کیپٹن تھی خاتون، میرے پیچھے ہی کہتی ہے نرسری میں آپ اپنی نواسی کو تو لے جاؤ، وہ نرسری میں پڑھی۔ بس میں نواسی کو لے کے چل رہا تھا، خبریں چل رہی تھی پورے نیٹ ورک پہ، ہر جگہ میرے نام سے خبر بھی چلی، تو یہی کہ ان کی بیٹی انتقال کر۔ راولپنڈی سے ملتان تک 13 گھنٹے کا سفر ہم نے کیسے کیا؟ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پیچھے میت ہے، ایمبولینس ہے، میں کیسے باپ کیسے گاڑی چلا سکتے ہیں؟ میں یہ دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، سب کو اولاد پیاری ہوتی ہے۔ خدارا جہاں بھی کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں ضرور دیکھیں، یہاں علاج ٹھیک ہو سکتا ہے، پھر اپنی اولاد کو لے کے جائیں، ورنہ نہ لے کے جائیں۔ اب رخصت کرنا ہے، مجھے ایک پیار کرنا ہے، میں نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا، بس میں وہ نہیں بھول سکتا۔